السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج میں آپ کو ایک بیوی کا حال بتانے جا رہی ہوں حدیث سے۔ وہ بیوی جو اپنے شوہر کی سخاوت سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اس کا شوہر جو تھا وہ بہت سخاوت پسند تھا اور سخاوت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نہایت مشہور اور معروف آدمی تھا۔ آپ سب جانتے ہیں اس کے نام سے واقف ہیں، حاتم طائی۔ اس کی بیوی، اس کا نام معاویہ تھا، اس کو ہر وقت روکتی اور ٹوکتی رہتی تھی کہ اتنی سخاوت مناسب نہیں ہے، ذرا ہاتھ روک کر خرچ کیا کرو۔ اس کے احتجاج اور اعتراض کے باوجود اس پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ وہ اپنی ہی مرضی کرتا تھا۔ وہ اس کی جلی کٹی باتیں سنتا لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پاس دوسرے شہروں سے، دور دراز سے بہت سے لوگ ملنے آتے تھے۔ اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے اور دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ حاتم طائی کی بیوی کا نام معاویہ تھا اور معاویہ کا ایک چچا زاد تھا۔ چچا زاد کا نام مالک تھا۔ وہ معاویہ کو پسند کرتا تھا۔ ایک دن اس نے معاویہ سے کہا، تم آخر حاتم کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ دیکھتی نہیں وہ کس طرح بغیر سوچے سمجھے مال لٹاتا ہے؟ اس کے پاس کتنا ہی قیمتی مال کیوں نہ ہو، جب تک اسے خرچ نہ کر لے اس کو بالکل بھی چین نہیں آتا۔ اب تو اس کے پاس جائیداد ہے، اگر اسی طرح مال لٹاتا رہا تو ایک دن کنگال ہو جائے گا اور پھر تمہاری زندگی جو ہے برباد کر دے گا۔ اگر اچانک یہ مر جائے تو پھر سوچو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے بچے بھوکے اور بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ معاویہ نے مالک کی بات کو سراہا اور اس کو پسند کیا اور اس کو کہا، تم واقعی میرے خیر خواہ ہو، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مالک نے اس سے برگلایا اور کہا، اگر تم حاتم سے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں مالی طور پر حاتم سے زیادہ مالدار ہوں، صاحب جائیداد ہوں، میرے ساتھ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں عورتوں کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کرنے کا طریقہ یہ تھا۔ آج آپ یہ بھی جان لیں گے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنے خاوند سے طلاق کس طرح سے طلب کیا کرتی تھیں۔ عورتیں جانوروں کے بالوں سے بنے ہوئے خیمے میں بیٹھ جاتی تھیں اور اگر اس کے گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو وہ خیمے کا دروازے کا رخ مغرب کی طرف کر لیتیں اور اگر مغرب کی طرف ہوتا تو مشرق کی طرف منہ پھیر دیتیں۔ یہ اعلان ہوتا تھا کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ معاویہ اپنے چچا زاد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور آخرکار اس نے خیمے کے دروازے کا رخ بدل لیا۔ حاتم جب گھر آیا اور دیکھا کہ دروازے کا رخ بدلا ہوا ہے تو اسے سمجھ آ گئی کہ معاویہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنے بیٹے ادی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہاری ماں نے کیا کیا ہے۔ ادی نے بھی کہا، میں نے بھی دیکھ تو لیا ہے مگر میں کیا کر سکتا ہوں۔ حاتم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور ایک وادی میں جا کر رہنے لگا۔ اسی دوران ہوا کیا، جب حاتم اپنا گھر چھوڑ کر چلا گیا تو اسی دوران 50 افراد پر مشتمل ایک قافلے نے حسب معمول حاتم کے گھر کے سامنے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ مہمانوں کا یہ قافلہ دیکھ کر معاویہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے اپنی لونڈی کو بلایا اور اس سے کہا، میرے چچا زاد بھائی مالک کو بلاؤ اور ان کو بتاؤ مہمانوں کا، اس سے کہو کہ ان کے لیے دودھ اور کھانے اور پینے کا سامان فوراً بھجوائے، آخر مہمان نوازی تو کرنی ہوگی۔ لونڈی سوچ ہی رہی تھی کہ آج لوگ حاتم کا مقام جان لیں گے، آج جان لیں گے کہ حاتم کون تھا، حاتم کا جو دل تھا وہ کتنا بڑا تھا۔ خیر لونڈی جو ہے مالک کے پاس پہنچ گئی اور معاویہ کا پیغام دیا۔ مالک جو ہے وہ سنتے ساتھ ہی پیغام اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، اپنی داڑھی نوچی اور کہنے لگا، جاؤ معاویہ کو میرا سلام کہو اور کہو کہ اس مہمان نوازی اور اسراف کی وجہ سے تو میں نے تمہیں حاتم سے طلاق کا مشورہ دیا تھا، اب مجھے اس مصیبت میں پھنسانا چاہتی ہو؟ میں باز آیا ایسی سخاوت اور مہمان نوازی سے، ایک ساتھ 50 آدمیوں کی مہمان نوازی میرے بس کی بات نہیں۔ لونڈی نے آ کر معاویہ کے سامنے مالک کے
حرف بہ حرف الفاظ دہرا دیے۔ معاویہ کو یہ جواب اچھا نہ لگا۔ گھر میں مہمان بیٹھے تھے، آخر حاتم تائی کی بیوی تھی، اس کے گھر میں ہر وقت مہمانوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ اس نے اپنی لونڈی سے کہا، جاؤ تم حاتم کے پاس، وہ اتنا دور نہیں ہے، قریب ہی وادی میں ٹھہرا ہوا ہے، اسے بتاؤ کہ تمہارے مہمان خانے میں بھوکے اور پیاسے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ لونڈی بھاگتی ہوئی وادی کی طرف گئی، دور سے حاتم تائی کو پکارا، مہمانوں کی خبر دی۔ اس نے کہا، اہلاً و سہلاً، مہمانوں کو خوش آمدید۔ وہ بھاگتا ہوا اونٹوں کے بارے میں آیا اور 2 اونٹ کو کھول کر خیمے کے پاس لایا اور ان کی پچھلی ٹانگوں کے گھٹنے کاٹ ڈالے۔ اس دور میں اونٹ ذبح کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ معاویہ نے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگی، رونے لگی، پیٹنے لگی، اور کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسی وجہ سے تم سے جدائی اختیار کی تھی، یہ اونٹ میری اولاد کے لیے چھوڑ دو۔ مہمانوں کی خدمت کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی۔ حاتم تائی نے جواب دیا، معاویہ تیرا ستیہ ناس ہو، جس ذات نے ان مہمانوں کو، تیری اولاد کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا، وہی ان کا روزی رساں بھی ہے، تم فکر کرنے والی کون ہوتی ہو؟